یعنی حکمران جماعت نے معیشت کی خرابی کا سارا ملبہ کرونا وائرس پہ ڈال دیا ہے، اور ہم نے پہلے کہا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت یہ کہے گی کہ جناب اب تو کرونا آ گیا، جبکہ معیشت پہلے ہی بالکل ڈاواڈول تھی۔ اب وزیر خزانہ صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس نہ آتا تو معیشت بہتر ہو رہی تھی، ہم درست سمجھ میں جا رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ جو حکومت پچھلے 20-22 ماہ میں ایک نوکری نہیں پیدا کر سکی، بے روزگاروں کی تعداد میں مسلسل اضافہ کرتی چلی جا رہی ہے، سرمایہ کاروں کو راغب نہیں کر سکی، سرمایہ کار سرمایہ کاری پر تیار نہیں ہے، اور بلند ترین شرح سود کے ساتھ ہم اپنی معیشت چلا رہے تھے، تو معیشت کی بہتری کے دعوے مذاق نہیں تو اور کیا ہے۔ اور پھر جو ہم نے 17 ارب ڈالر دوسرے ملکوں سے لیے، یعنی نواز شریف پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں 30,000 ارب روپے کے قرضے لیے، بلکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں کو ملا کر یہ الزام تھا کہ انہوں نے قرضے 30,000 ارب تک پہنچا دیے، ملک کو قرضوں کی دلدل میں پھنسا دیا۔ اب موجودہ حکومت کے مشیر خزانہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ اب تک 17 ارب ڈالر لے چکے ہیں، جو 25-26 ہزار ارب روپیہ بنتا ہے۔ تو اب جو قرض لیا جا رہا ہے وہ کہاں پہ خرچ کیا جا رہا ہے؟ اس کے علاوہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے امدادی فنڈ مل رہا ہے، 1.5 ارب ڈالر آپ کو IMF سے مل گیا، ADB آپ کو پیسے دے رہا ہے، ورلڈ بینک دے رہا ہے، لیکن اتنے قرضے لینے کے باوجود معیشت کا حال بہتر نہیں ہوا۔ یہ تو کرونا وائرس آنے سے پہلے کی بات ہے، یعنی GDP ریٹ جو پچھلی دور حکومت میں 5 سے 6% تھا وہ گر کر 1.5-2% پر آ چکا ہے، اور پریڈکشن یہ تھی کہ اس سال وہ اور گرے گا۔ اس کے علاوہ بے روزگاروں کی تعداد میں اضافے کا یعنی ان امپلائمنٹ، اس کے بارے میں بھی تمام انڈیکیٹر یہ تھے کہ وہ آلموسٹ ڈبل ہو جائے گی، یعنی پچھلے سال اگر 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے تھے تو اس سال 40 لاکھ لوگ بے روزگار ہونے تھے، تو معیشت تو اس طرف جا رہی تھی۔ اب حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ کرونا نہ آتا تو معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی، یعنی پاکستان ترقی کی شاہراہ پر سفر کر رہا تھا۔ ابھی شیخ رشید صاحب چند روز پہلے یہ راز کھول چکے ہیں کہ کرونا نہ آتا تو ہمارے پاس تو قرضے واپس کرنے کے لیے رقم تھی، نہ سود ادا کرنے کے لیے کوئی رقم تھی۔ اب یا تو وزیر خزانہ قوم سے جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر شیخ رشید جھوٹ بول رہے ہیں۔ حفیظ شیخ بھی شیخ ہے اور شیخ رشید بھی شیخ ہے، تو قوم اب دو شیخوں کے درمیان پھنس گئی ہے۔ خزانے والے شیخ صاحب ویسے تو کچھ زیادہ ہی سمجھدار ہیں، پہلے پیپل پارٹی ان کی ذہانت کا بوجھ اٹھا چکی ہے، آج کل پھر بار حکومت ان کے کاندھوں پر ہے، تو پہلے شیخ رشید صاحب کو سن لیتے ہیں کہ انہوں نے چند روز پہلے کیا فرمایا تھا۔ لکیلی کوئی IMF ورلڈ بینک نے بہتری کا ثبوت دیا، ورنہ تو ہم آلموسٹ ڈیفالٹ ہو گئے تھے جی۔ آلموسٹ عمران صاحب ہمارا کام فائنینشیل ختم ہو گیا تھا، اور گروتھ تو منفی ہونی تھی، لیکن قسط کے لیے تو چھٹی ہو گئی تھی۔ ایک وقفہ مل گیا ہے عمران خان کے ساتھ، اللہ بھی مدد کرتا ہے کہ گوشت نے اپیل بھی کی تھی کہ بہتر پیسوں کی تکمیل جو ہے وہ بہتر مسئلے میں آ گئی، ورنہ تو پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا تھا، کوئی کمی نہیں ہے اب ڈیفالٹ ہونے میں۔ یہ تو ورلڈ بینک اور IMF نے ایک کوشن دے دیا ہے پیمنٹ دیر سے کرنے کا، ورنہ ہمارے پاس تو پیمنٹوں کے پیسے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اب شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو آلموسٹ ڈیفالٹ ہو چکے تھے، اور حفیظ شیخ کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل فلائٹ پہ پٹ چڑھ رہے تھے اور بالکل آسمانوں کی طرف پرواز کرنے والے تھے کہ اچانک بیچ میں کرونا آ گیا۔ اب کرونا یقینی طور پہ ایک بیماری ہے اور پوری دنیا کی معیشت کو اس سے نقصان پہنچا ہے، ہم بھی اس سے مبرہ نہیں ہیں، ہمیں بھی نقصان پہنچا ہے، لیکن جو دنیا کو نقصان پہنچا ہے کہ دنیا کی معیشت بہت آئیڈیل تھی، بہت سے ملکوں کی معیشت بہت ہائی تھی، اچھی چل رہی تھی، ہماری تو پہلے ہی بالکل ڈوبی ہوئی تھی۔ لیکن یہ بات بھی حقائق کے بالکل منافی سمجھی جا سکتی ہے کہ کرونا نہ آتا تو ہماری معیشت ٹھیک ہو جاتی۔ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ کبڑے کو اچانک لات پڑی تو اس کا کبڑا پر نکل گیا، یعنی حکمران جماعت نے معیشت کی خرابی کا سارا ملبہ کرونا وائرس پہ ڈال دیا ہے، اور ہم نے پہلے کہا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت یہ کہے گی کہ جناب اب تو کرونا آ گیا، جبکہ معیشت پہلے ہی بالکل ڈاواڈول تھی۔ اب وزیر خزانہ صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس نہ آتا تو معیشت بہتر ہو رہی تھی، ہم درست سمجھ میں جا رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ جو حکومت پچھلے 20-22 ماہ میں ایک نوکری نہیں پیدا کر سکی، بے روزگاروں کی تعداد میں مسلسل اضافہ کرتی چلی جا رہی ہے، سرمایہ کاروں کو راغب نہیں کر سکی، سرمایہ کار سرمایہ کاری پر تیار نہیں ہے، اور بلند ترین شرح سود کے ساتھ ہم اپنی معیشت چلا رہے تھے، تو معیشت کی بہتری کے دعوے مذاق نہیں تو اور کیا ہے۔ اور پھر جو ہم نے 17 ارب ڈالر دوسرے ملکوں سے لیے،
یعنی نواز شریف پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں 30,000 ارب روپے کے قرضے لیے، بلکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں کو ملا کر یہ الزام تھا کہ انہوں نے قرضے 30,000 ارب تک پہنچا دیے، ملک کو قرضوں کی دلدل میں پھنسا دیا۔ اب موجودہ حکومت کے مشیر خزانہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ اب تک 17 ارب ڈالر لے چکے ہیں، جو 25-26 ہزار ارب روپیہ بنتا ہے۔ تو اب جو قرض لیا جا رہا ہے وہ کہاں پہ خرچ کیا جا رہا ہے؟ اس کے علاوہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے امدادی فنڈ مل رہا ہے، 1.5 ارب ڈالر آپ کو IMF سے مل گیا، ADB آپ کو پیسے دے رہا ہے، ورلڈ بینک دے رہا ہے، لیکن اتنے قرضے لینے کے باوجود معیشت کا حال بہتر نہیں ہوا۔ یہ تو کرونا وائرس آنے سے پہلے کی بات ہے، یعنی GDP ریٹ جو پچھلی دور حکومت میں 5 سے 6% تھا وہ گر کر 1.5-2% پر آ چکا ہے، اور پریڈکشن یہ تھی کہ اس سال وہ اور گرے گا۔ اس کے علاوہ بے روزگاروں کی تعداد میں اضافے کا یعنی ان امپلائمنٹ، اس کے بارے میں بھی تمام انڈیکیٹر یہ تھے کہ وہ آلموسٹ ڈبل ہو جائے گی، یعنی پچھلے سال اگر 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے تھے تو اس سال 40 لاکھ لوگ بے روزگار ہونے تھے، تو معیشت تو اس طرف جا رہی تھی۔ اب حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ کرونا نہ آتا تو معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی، یعنی پاکستان ترقی کی شاہراہ پر سفر کر رہا تھا۔ ابھی شیخ رشید صاحب چند روز پہلے یہ راز کھول چکے ہیں کہ کرونا نہ آتا تو ہمارے پاس تو قرضے واپس کرنے کے لیے رقم تھی، نہ سود ادا کرنے کے لیے کوئی رقم تھی۔ اب یا تو وزیر خزانہ قوم سے جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر شیخ رشید جھوٹ بول رہے ہیں۔ حفیظ شیخ بھی شیخ ہے اور شیخ رشید بھی شیخ ہے، تو قوم اب دو شیخوں کے درمیان پھنس گئی ہے۔ خزانے والے شیخ صاحب ویسے تو کچھ زیادہ ہی سمجھدار ہیں، پہلے پیپل پارٹی ان کی ذہانت کا بوجھ اٹھا چکی ہے، آج کل پھر بار حکومت ان کے کاندھوں پر ہے۔ تو پہلے شیخ رشید صاحب کو سن لیتے ہیں کہ انہوں نے چند روز پہلے کیا فرمایا تھا۔ سو لکیلی کوئی IMF ورلڈ بینک نے بہتری کا ثبوت دیا، ورنہ تو ہم آلموسٹ ڈیفالٹ ہو گئے تھے جی۔ آلموسٹ عمران صاحب ہمارا کام فائنینشیل ختم ہو گیا تھا، اور گروتھ تو منفی ہونی تھی، لیکن قسط کے لیے تو چھٹی ہو گئی تھی۔ سو ایک وقفہ مل گیا عمران خان کے ساتھ، اللہ بھی مدد کرتا ہے کہ گوشت نے اپیل بھی کی تھی کہ بہتر پیسوں کی تکمیل جو ہے وہ بہتر مسئلے میں آ گئی، ورنہ تو پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا تھا، کوئی کمی نہیں ہے اب ڈیفالٹ ہونے میں۔ یہ تو ورلڈ بینک اور IMF نے ایک کوشن دے دیا ہے پیمنٹ دیر سے کرنے کا، ورنہ ہمارے پاس تو پیمنٹوں کے پیسے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اب شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو آلموسٹ ڈیفالٹ ہو چکے تھے، اور حفیظ شیخ کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل فلائنگ پہ پٹ چڑھ رہے تھے اور بالکل آسمانوں کی طرف پرواز کرنے والے تھے کہ اچانک بیچ میں کرونا آ گیا۔ اب کرونا یقینی طور پہ ایک بیماری ہے اور پوری دنیا کی معیشت کو اس سے نقصان پہنچا ہے، ہم بھی اس سے مبرہ نہیں ہیں، ہمیں بھی نقصان پہنچا ہے، لیکن جو دنیا کو نقصان پہنچا ہے کہ دنیا کی معیشت بہت آئیڈیل تھی، بہت سے ملکوں کی معیشت بہت ہائی تھی، اچھی چل رہی تھی، ہماری تو پہلے ہی بالکل ڈوبی ہوئی تھی۔ لیکن یہ بات بھی حقائق کے بالکل منافی سمجھی جا سکتی ہے کہ کرونا نہ آتا تو ہماری معیشت ٹھیک ہو جاتی۔ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ کبڑے کو اچانک لات پڑی تو اس کا کبڑا پر نکل گیا۔